وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ آخری 4 رکوع، تو اس میں سے بلکہ آخری 5 رکوع، تو اس میں سے پہلا رکوع ہو چکا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر بھی خرچ کرنے سے متعلق پہلی 7 آیات کے اندر بیان ہے۔ پہلا رکوع تو سارا کا سارا خرچ کرنے کے اوپر ہی مشتمل تھا، تو اس دوسرے رکوع کی پہلی 7 آیات میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب ہے۔ تو لہذا ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں زمین سے پیداوار دی ہے اس میں سے طیب مال، پاکیزہ مال خرچ کرو، یعنی حلال خرچ کرو، صحیح نیت کے ساتھ خرچ کرو۔ جو کچھ کمایا ہے اس میں سے، یعنی یہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو پیداوار ہے زمین کی اس کا حصہ وہ عشر آ گیا۔ عشر میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عشر زمین کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ یہ چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا چاندی اور نقدی کی اور مال تجارت کی۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پیداوار جب بھی سال کے اندر آپ کو حاصل ہوگی تو اس وقت اس کا عشر نکالنا آپ کے ذمہ فرض ہے، چاہے وہ پیداوار سال میں 2 مرتبہ حاصل ہو، 3 مرتبہ ہو، 4 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ بھی حاصل ہوگی، جبکہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سونا چاندی سے کوئی آپ کو نفع نہ بھی ہو پورے سال میں، پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زیورات کی شکل میں آپ کے پاس سونا چاندی پڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو وہ نفع نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی اس کی سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر زمین سے پیداوار نہ ہوئی تو پھر عشر بھی نہیں ہے۔ عشر ہمارے ہاں چونکہ نہری زمینیں ہیں اور ٹیوب ویل لگا کر بھی پانی دیتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں نصف عشر ہے، تو نصف عشر بنتا ہے 20واں حصہ، تو 20واں حصہ دینا یہ فرض ہے۔ اور کوئی بھی چیز ہو، دیکھیں یہاں قرآن کریم میں بھی مطلق ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، جو زمین تمہارے لیے نکالے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت مبارکہ کے تناظر میں انہوں نے یہ مسلک اپنایا ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہو، چاہے وہ 1 گندم کی بوری کیوں نہ ہو، بس اس کے اوپر اس کے مطابق عشر ہوگا۔ اور اگر شہد لگتا ہے آپ کے کھیت میں کسی پودے کے اوپر، تو اس کے اوپر اس کے مطابق عشر ہوگا۔ اور اگر گھاس جیسے اگاتے ہیں لوگ، پٹھے جس کو ہم کہتے ہیں جانوروں کے لیے، وہ بیچتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی عشر ہوگا۔ مطلب تھوڑی پیداوار ہو، زیادہ پیداوار ہو، بہرحال اس کے اوپر عشر ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین تمہیں پیداوار دے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث یعنی گندے کا، ناپاک کا ارادہ مت کرو، گھٹیا اور ردی چیزیں نہ دو، عمدہ چیزیں دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تمہیں خود بھی لینا پڑے تو تم آنکھیں بند کیے بغیر، یعنی نفرت کے ساتھ اس کو قبول کرو گے۔ اگر تمہیں ایسی ردی اور گھٹیا چیز کوئی دے اور تمہیں لینی پڑے تو تم دل کی خوشی سے نہیں لوگے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے جی کیا کریں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس بنا پر تو آپ لے لوگے، خوشی سے نہیں لوگے۔ تو جس چیز کو آپ خوشی سے اپنے لیے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے لیے وہ چیز کیسے دے رہے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی چیز دو، عمدہ چیز دو، جیسے کہ تم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو۔ اس میں دیکھیں کہ اموال دونوں طرح کے انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور
ردی بھی ہوتے ہیں تو اس میں پھر اچھی چیز دیں. اور اگر کوئی ایسا فقیر غریب آدمی ہے اس کے پاس ہے ہی ایسی چیز، بس پھر ظاہری بات ہے پھر وہی دے گا، جو ہوگا اس میں سے دینا ہے. بس یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ اچھا اپنے لیے اور گھٹیا چیز وہ اللہ کے نام پر، ایسا نہیں کرنا. آپ جیسی چیز موجود ہو ویسی دینی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو تو صرف نیت پہنچے گی، تمہارا خرچ کیا ہوا تو بندوں کو ہی چلا جائے گا. تو نیت تو اچھی رکھو اور خرچ تو اچھا کرو تاکہ تمہیں اچھا بدلہ بھی ملے. حمید، وہ تعریفوں کے لائق ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے فقر کے وعدے کرے گا اور تمہیں فحاشی بدماشی کا حکم کرے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور سب کچھ کو جاننے والا ہے. یعنی جب تمہیں خرچ کرنے کا موقع ملے، خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہو، تو اس وقت اپنے دل کو دیکھنا. اگر دل کے اندر یہ باتیں آئیں کہ مال تو کم ہو جائے گا، یہ مال میں نے کمایا ہے، اس میں سے کچھ حصہ کم ہو گیا تو وہ پھر کیسے میں پورا کروں گا، دوبارہ پتہ نہیں میرے پاس مال آئے گا نہیں آئے گا. تو جب اس طرح کے خیالات آنے لگیں تو بس سمجھ جانا یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. اور اگر دل میں جذبہ یہ ہو کہ یہ اللہ ہی نے دیا ہے، وہ کہتا سارا خرچ کرو تو میں پابند تھا، اس نے کہا کہ 39 حصے اپنے پاس رکھو، 40واں حصہ میرے نام پر دے دو. آدھا بھی نہیں مانگا اس نے، چوتھائی بھی نہیں مانگا، 10واں بھی نہیں مانگا، اس نے تو 40واں حصہ مانگا ہے اور پیداوار میں سے 20واں حصہ مانگا ہے. تو جس نے یہ دیا ہے وہی خرچ کروا رہا ہے. وہ اس کا 10 گنا دنیا میں بدلہ کا وعدہ کرتا ہے اور 70 گنا آخرت میں کرتا ہے. اور کبھی بھی کوئی ایسا خرچ کرنے والا میں نے فقیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو مال بچے گا اس میں برکتیں آ جائیں گی، اس سے انسان کی زیادہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی، قلبی اطمینان ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ اگر برکتوں کی طرف ذہن جا رہا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں. اور وہ تو بڑی وسعت والا ہے، وہ کیوں نہیں بدلہ دے گا، اور جانتا ہے کون کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی دیتا ہے. اب دانائی میں ساری باتیں آئیں گی. قرآن کا علم بھی دانائی ہے، حدیث کا علم بھی دانائی ہے، اور اخلاص کا حاصل ہونا بھی دانائی ہے، اور عمل کو خالص نیت کے ساتھ کرنا، تمام صفات کے ساتھ کرنا، یہ بھی دانائی ہے. دین کو اچھے طریقے سے اپنانا سب دانائی کے اندر داخل ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو دانائی دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو بہت بڑی خیر عطا کی گئی. وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو بھی خرچ کرو گے، تھوڑا یا زیادہ، گھٹیا یا اعلیٰ، زکوٰۃ کی مد میں ہو، عشر کی مد میں ہو، اچھے جذبات کے ساتھ ہو، ڈرنے کے ساتھ ہو، کوئی بھی جذبہ ہو، کچھ بھی خرچ کرو گے. اور نذرتم من نذر، جو بھی تم نظر مانو گے، چاہے مال خرچ کرنے کی کوئی منت ہے، چاہے کوئی عبادات کی منت ہے، فإن اللہ یعلم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ خرچ کرو گے میرے علم میں ہے، لہٰذا ٹھیک جذبے سے خرچ کرو، اللہ سے حسن ظن کے ساتھ خرچ کرو، اور جو بھی منت ماننی ہے وہ بھی حسن ظن کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.